یہ قاری زبیر احمد صاحب ہردوئی میں رہتے، میں جاتا تھا اس وقت یہ وہاں موجود رہتے تھے، اور یہ استاد کی حیثیت سے ہی کہیے گا قرآن پاک سنتے تھے کس کا کتنا صحیح ہے۔ ماشاءاللہ ان کے پڑھنے پر حضرت کو پورا اعتماد تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا خود ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صحیح معنی میں اس وقت ادا ہوتی ہے جب اس طرح قرآن پاک پڑھا جاوے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اپنی امت کو سکھایا، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایک جماعت اس کے واسطے مقرر کر رکھی ہے، اس کے واسطے خاص کر رکھی ہے کہ وہ خود بھی قرآن پاک اسی طرح پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو بھی قرآن پاک اسی طرح پڑھنا سکھائے۔ الحمدللہ جس طریقے سے قرآن پاک کے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طریقے سے آج تک اس کے پڑھنے کا لب و لہجہ بھی محفوظ ہے۔ دنیا میں کروڑوں آدمی اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ وہ سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، چند سورتیں اس طرح پڑھ کر دکھاویں جیسے بے تکلف نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو گلا پھاڑ پھاڑ کر پڑھتے ہیں وہ جانے ہاں، لیکن قرآن پاک اس طرح پڑھا جاوے بے تکلف جسے نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے، فطری تاثیر ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ کی جو فطری طبعی تاثیر ہے وہ ہوتی ہے۔ گزارش کروں گا قاری صاحب تشریف لائے اور چند سورتیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی چند سورتیں سنائیں۔ جی، تلاوت کے 3 اہم فائدے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ شخص بددین ہے یا جاہل ہے یا اس کے اندر دونوں ہی باتیں ہیں۔ 2 اہم آداب۔ نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسے پڑھتے ہو۔ نمبر 2، سننے والے دل میں یہ خیال کریں کہ احکم الحاکمین محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے انتہائی عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو آیت شریفہ اس وقت میں نے پڑھی ہے اس کے متعلق اللہ دل میں جو ڈالیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا ہوں اور بہت مرتبہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی حالت بیان کرنی پڑ جاتی ہے. بہت سی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور مؤذن کی اقامت سن کے ہی جی یہ چاہتا ہے کہ بھاگ لے یہاں سے. امام صاحب کی قرات سن کے دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے کہ نماز ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. جی نمازوں کی سنتیں قرات کی سنتیں یاد نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے، اس لیے احساس بھی نہیں ہوتا پڑھنے والوں کو. جنہیں معلوم ہے انہیں احساس ہوتا ہے. کھٹکتی ہے، ہر بات کھٹکتی ہے. اور اگر ہم ان کو کہنے لگے تو ہم دوسروں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگتے ہیں. ہم دوسروں کی نگاہ میں کھٹکنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو ان صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ ملک کا پہلا رکوع پڑھا. اگر وہ اس کے بعد دوسرے رکوع میں سے کچھ پڑھ دیتے یا پورا دوسرا رکوع پڑھ دیتے تو کیا حرج تھا. لیکن وہ چلے گئے پھر سورہ نازعات میں اور سورہ نازعات کا پہلا رکوع پڑھا. نماز ہو گئی، کوئی دقت نہیں. لیکن افضل اور اولا تو یہی ہے کہ دونوں رکعات میں ایک ہی جگہ سے پڑھے، پوری سورت پڑھے یا جتنا پڑھنا ہے پہلی رکعت کے بعد، پہلی رکعت میں جو پڑھا ہے دوسری رکعت میں اس کے بعد سے پڑھ لیں. یہ پیارے بھائیوں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح پڑھنا
تمام اذکار میں سب سے زیادہ مؤثر ذکر ہے۔ قاری صاحب نے کتنی سادگی سے پڑھا، لیکن پورے جسم میں کرنٹ دوڑتا رہا۔ قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھو، تجوید کے ساتھ۔ نماز میں خشوع خضوع کیسا حاصل ہوگا پھر بتانا۔ ایک پاؤ پارا پڑھ کے ہی پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھنا دل کی کیا حالت ہوئی۔ دوستو، اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اسلام پر ہی تمہاری موت آنی چاہیے۔ دوسرا ترجمہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جس میں تقوی کا حق ادا ہو۔ دیکھو دوستو، دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی ہونا چاہیے، اپنے اندر ایسا تقوی پیدا کرو جیسا تقوی ہونا چاہیے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کام تو کوئی کام ہی نہیں رہا۔ بہت سارے دنیا کے کام ہیں لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے ڈرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسا تقوی اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے، اپنے اندر موجود ہونا چاہیے، ایسا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، کیا مطلب اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے۔ بعض محدثین تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، آپ ہی کی بات ہے یہ، اور بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مانا جاوے تب بھی یہ حدیث مرفوعی کے حکم میں ہے۔ کیا؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو کسی وقت مت بھلاؤ، یہ ہے حق تقوی۔ ایسی عادت بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایسے زندگی گزارو کہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اس کی نعمتوں پر شکر ہو اور کبھی ناشکری نہ ہو، کبھی ناشکری نہ ہو۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اللہ ہر وقت یاد رہے،
اللہ سے کبھی غفلت نہ ہو، اللہ کی طرف سے کبھی دھیان نہ ہٹے۔ شاید یہ الفاظ سن کے آپ بھی گھبرا گئے ہوں، لیکن نہیں۔ ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا ہے، واللہ لا اذکرہ وکیف اذکرہ اذ لست انساہ، میں خدا کی قسم اس کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور میں کیسے اس کو یاد کروں جب میں کبھی اس کو بھولتا ہی نہیں۔ معلوم ہوا اللہ کی ایسی یاد ممکن ہے، ایسا دھیان راسخ ہو جاوے، ایسا دھیان جم جاوے کہ کبھی ادھر سے دھیان ہٹے ہی نہیں، ممکن ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو وہ بتا دیا، اور بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو وہ سال ہاں سال اسی غم میں رہتا ہے، اسی غم میں رہتا ہے۔ سمجھانے والے اس کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تسلی دلاتے ہیں، لیکن وہ ان کی تسلی دلانے پر اور ان کے سمجھانے پر رو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتا ہے، مول صاحب کیا کروں، دل سے اترتا ہی نہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے ایسا حال، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے ایسا حال، کبھی سنا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسی یاد ممکن ہے کہ کسی وقت دھیان سے نہ اترے۔ اس لیے اگر یہ کہا جاوے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، کبھی اللہ کو بھلاوے نہیں، تو یوں مت کہو کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہو، اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری نہ ہو، ایسا اپنا مزاج بنایا جاوے، ایسی اپنی عادت بنائی جاوے۔ جب بھی کسی نعمت کا احساس ہو، جب بھی کسی نعمت کا احساس ہو تو دل سے، دل کی گہرائی سے نکلے الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کہنا ہمارے دل کے ان جذبات کی ترجمانی کرتا ہے کہ اللہ یہ نعمت تیری دی ہوئی ہے، میں اس پر تیری تعریف کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے شکر۔ ممکن ہے، ممکن ہے، جی ہاں، البتہ طبیعت ایسی بنانی پڑتی ہے۔ اس سردی کے موسم میں جب وہ گرم پانی میں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھوتے دھوتے اس کے دل سے الحمدللہ الحمدللہ کی آواز نکلتی ہے۔ تو نے گرمی بنائی جس سے پانی گرم ہوا، اور پھر گرم پانی میرے لیے میسر بھی ہے، میں اسے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ عام طور سے بیت الخلاء میں ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا، وہ گرم پانی نہیں ہوتا، وہاں احساس ہو جاتا ہے کہ گرم پانی کتنی نعمت ہے۔ طبیعت ایسی بنانی ہے، ایسی بنانی ہے۔ اللہ کو کسی آن نہ بھولے، کسی حال میں نہ بھولے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور ہر انسان کتنا ہی بھی محروم انسان ہو، ہر انسان کے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ دونوں باتیں تو آپ کو
تمہید کے طور پر بتائی ہے۔ قاری صاحب تشریف لائے ہیں، ہردوئی کی باتیں، وہاں کا منظر یاد آیا ہے تو میں وہیں کی سنی ہوئی مولانا افضال صاحب کی ایک مثال آپ کو اور بتاتا ہوں۔ بڑی اچھی مثال ہے، بڑی اچھی مثال ہے۔ یہاں اب قرب و جوار میں تو آپ کو ایسا دیکھنے میں نہیں آئے گا، البتہ دور دراز کے علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں اب بھی ہے ایسا کہ عورتیں دور دراز سے پانی بھر کر لاتی ہیں اور ایک چکر میں ہی گویا کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ لے کر آنا چاہتی ہیں۔ تو ایک گھڑا اس بغل میں دبا لیں گی، ایک گھڑا اس بغل میں دبا لیں گی، اور 2 گھڑے 3 گھڑے اپنے سر پہ بھی رکھ لیں گے۔ 2 گھڑے 3 گھڑے سر پہ، ایک گھڑا اس بغل میں، ایک گھڑا اس بغل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گانا بھی گا رہی ہیں، گیت بھی گا رہی ہیں۔ ساری عورتیں ایک آواز ہو کر مل کر گیت بھی گا رہی ہیں، چل بھی رہی ہیں، اوپر نیچے بھی چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں، لیکن گھر کے سر کے جو گھڑے ہیں وہ نہیں گرتے۔ چلو آگے چلنے سے پہلے ایک بات بتاؤں میں آپ کو۔ آپ نے بہشتی زیور میں پڑھا ہوگا، کیا کہتے ہو، دریا سے گگرا گاتے بجاتے لانا۔ یہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی صورتحال ہے، وہ یہی صورتحال ہے۔ دریا سے، چشمے سے، کہیں سے وہ پانی لے کر چلتی ہیں، گھڑے پانی کے لے کر چلتی ہیں اور راستے میں گیت گاتی چلی آتی ہیں۔ تو گیت گانا بہرحال وہ منع ہے ہی۔ تو اس میں آپ اس بات پر غور کرو کہ اگر ذرا سی گردن ہل جائے، ذرا سی گردن ہل جائے تو سر پہ 3 گھڑوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں رہے گا، لیکن وہ عورت 1 کلومیٹر کا، 2 کلومیٹر کا، کم زیادہ کا سفر کرتی ہے، کبھی وہ اوپر چڑھتی ہے اور کبھی وہ نیچے اترتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاتی بجاتی بھی رہتی ہے، لیکن گھڑے نہیں گرتے۔ بتاؤ کیوں نہیں گرتے؟ اس چلنے کے باوجود اور اس گیت گانے کے باوجود وہ اپنے ان گھڑوں سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے اس گھڑے سے، ان گھڑوں سے ایک لمحے کے لیے غافل ہو اور اس کی گردن ذرا ہلے تو گھڑے نیچے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کی یاد کی ایسی مشق، یوں نہ کہو، اللہ کو دل میں ایسا بسانا، اللہ کو دل میں ایسا بسانا کہ ہم دنیا کی کسی بھی مصروفیت میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن اللہ کا دھیان دل سے نہیں جاتا۔ ان دونوں باتوں پر مجھے آج کلام نہیں کرنا، مجھے پہلی بات پر کلام کرنا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور جتنی وہ زیادہ ضروری ہے اتنی ہی زیادہ غفلت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ ذکر بھی ہے، نفلیں بھی ہیں، لیکن تقویٰ نہیں ہے، نہ حلال حرام کا، نہ اللہ کے احکام کا پاس لحاظ ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اور بالکل نہ ہو، کسی حال میں نہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہاں علماء موجود ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہو کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو منسوخ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنے ڈرو
جتنے تم ڈر سکتے ہو. اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ اللہ کے احکام اتنے مانو جتنے تم مان سکتے ہو، اور جو نہیں مان سکتے نہ مانو. کہ یہی تو ہے وہ غلطی، یہی تو ہے وہ غلطی. میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ اس آیت شریفہ پر بار بار گفتگو فرمایا کرتے تھے، بار بار گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور وہ دونوں آیتوں کا مطلب سمجھایا کرتے تھے. تقویٰ تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، اس کی نافرمانی نہ ہو، اس کے حکم کو پورا کیا جاوے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی جاوے، اس کی فرما برداری کی جاوے، اس کی نافرمانی نہ کی جاوے. تقویٰ تو یہی ہے. البتہ اس میں ایک چیز اور شامل کر لیجئے. وہ کون سی؟ کہ تم اپنی طاقت پوری کی پوری استعمال کرو، حتی الامکان اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی فرما برداری میں اپنی پوری طاقت صرف کر دو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق بھرپور کوشش کرو، بھرپور کوشش کرو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جب آپ اس آیت پر عمل کریں گے فاتقوا اللہ ما استطعتم پر، کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی بھرپور طاقت استعمال کرو گے، تو انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا کہ اللہ کی اطاعت ہوگی، اس کی نافرمانی نہیں ہوگی. اور حق تقاتہ کا جو ہمیں حکم ہے انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا. ایک بات اس کے ساتھ ایک دوسری بات اور شامل کر لو، وہ یہ کہ اگر کبھی اللہ کی نافرمانی ہو ہی جائے تو بندہ ساتھ کے ساتھ توبہ کرے، توبہ کی تمام شرائط پوری کر کے توبہ کرے. اور جب بندہ توبہ کی تمام شرائط پوری کر کے توبہ کرے گا تو اللہ کے وعدے کے مطابق ضرور قبول ہوگی. قرآن پاک میں اللہ نے بار بار یہ بات بتائی ہے، تو ضرور قبول ہوگی. اور جب توبہ قبول ہو جاوے گی تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے تو ایسا جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا. اب آپ ان تینوں باتوں کو ملاویں اور پھر بتاویں کہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، اور پھر بتاویں کہ آیت منسوخ ہے کہ نہیں منسوخ نہیں ہے یہ آیت. کچھ بات ذرا علمی بات ہو جاتی ہیں، اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو میرے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ میرے سب بھائیوں نے سمجھی کہ نہیں سمجھی. ہاں، تو میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ وعظ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، یہ تو سمجھنا سمجھانا ہے، عمل کے لیے سمجھنا اور سمجھانا ہے. اللہ کا کہنا مانا جاوے، اس کی نافرمانی نہ کریں اور کبھی نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے اور بندے کا فرض ہے. اپنے آپ پر اتنی محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. اسی کی تفسیر ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے میں اپنی پوری طاقت خرچ کر دو. جب بندہ اللہ سے ڈرنے میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے گا انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، نافرمانی نہیں ہوگی. پھر اگر ہو گئی بشری تقاضے سے ممکن ہے، نفس کے غلبے سے ممکن ہے، شیطان کے اثر سے ممکن ہے، تو فوراً توبہ کرے، توبہ کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے.
اللہ توبہ کرے قبول کرے گا. اور توبہ کرنے والے کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. تو میرے بھائی یہ آیت نہ تو منسوخ ہے اور نہ ایسا ہونا ناممکن ہے، بلکہ تمام علماء کرام، تمام مفسرین اعظام، تمام صوفیاء تقوی کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں. متقی اس کو کہتے ہیں جو کسی گناہ کا عادی نہ ہو، نہ چھوٹے گناہ کا عادی ہو نہ بڑے گناہ کا عادی ہو، کسی گناہ کا عادی نہ ہو، اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی نہ کرتا ہو، اور اگر ہو جائے تو توبہ کر لے. متقی کی یہی تعریف ہے، اسے وہ متقی کہتے ہیں. بہرحال ہمیں ڈرنا ہے اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہی تو ولایت ہے، اسی کا نام ولایت ہے، یہی ایمان کامل ہے اور یہی اسلام ہے. یہ تقوی، حق تقوی، یہی اسلام ہے، اسی کا نام ولایت ہے اور اسی کا نام ایمان کامل ہے. جی. اور آگے جو فرمایا گیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آوے مگر اسلام کی حالت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تقوی پر، سنیے، اس تقوی پر موت تک قائم رہو. کون سے تقوی پر؟ جس میں اللہ کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو، اللہ کا شکر ہو، اللہ کی ناشکری نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کو بھلایا نہ جاوے. اپنی اس حالت پر قیامت تک قائم رہو، موت تک قائم رہو. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک دوسری بات میں نے بتائی آپ کو، پہلے اپنے آپ کو ایسا بناؤ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ جس میں اللہ کی ناشکری نہ ہو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ جس میں اللہ کو بھلاؤ نہیں. اور یہ حالت ایسی راسخ ہو جاوے، یہ حالت ایسی مضبوط ہو جاوے کہ اس حالت پر استمرار ہو، دوام ہو، اور موت تک بندے کی یہی حالت رہے، موت تک بندے کی یہی حالت رہے. اس آیت شریفہ کا مفہوم بہت حد تک واضح ہو گیا اور مجھے امید ہے کہ سبھی کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. اور پیارے بھائیوں، اس کے لیے محنت کرنی ہے. اس کے لیے محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کو سیکھنا ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے. اگر وہ دین کے کسی حصے پر عمل کرتا ہے، کسی حصے پر عمل نہیں کرتا تو وہ حق تقوی ادا نہیں کر سکتا. تو کچھ چیزوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا، کچھ چیزوں میں اللہ کی نافرمانی کرے گا. اب اس کے واسطے آپ کو وہی میری دو باتیں یاد آئیں گی جو عصر کے بعد بھی سنی اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں آپ. کیا؟ علم اور مجاہدہ. علم اور مجاہدہ. نہ تو علم کے بغیر ایسا تقوی آ سکتا اور نہ مجاہدے کے بغیر ایسا تقوی آ سکتا. نہ علم کے بغیر ایسا تقوی آئے گا، نہ مجاہدے کے بغیر ایسا تقوی آئے گا. باقی جو تین چیزیں آپ اور سنتے ہیں میری زبان سے، ذکر، فکر آخرت اور صحبت صالح، شیخ کی صحبت، وہ اس میں مددگار ہے. تینوں کی تو نہیں، تینوں اس میں مددگار ہیں. ان سے مجاہدہ بھی آسان ہوتا ہے اور ان سے علم بھی حاصل ہوتا ہے.
ان سے علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو اتنا وسیع مضمون ہے، اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کو بیان کرنے کے واسطے تو 2-4 دن بھی کافی نہیں۔ میں کچھ نمونے کے طور پر آپ کو بتلاتا ہوں۔ نمبر 1، معاف کیجئے، سب ایسے نہیں ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت ہیں ایسے ہم میں، ان کی حالت منافقوں سے ملتی جلتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، کہ جب ان کو بجلی کی کچھ روشنی نظر آتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جب حالت نارمل ہوتی ہے، عام حالت ہوتی ہے، نعمتیں ملتی رہتی ہیں، آسانی میں ہے، راحت میں ہے، تو اللہ کا نام لے بھی رہا ہے، اللہ کی عبادت کر بھی رہا ہے، اور جہاں مشکلات پیش آئی، جہاں مصائب نے گھیرا، جہاں محرومیاں سامنے آئی، بس اب اللہ سے شکوہ اور شکایت شروع ہو گئی، اللہ سے شکوہ شکایت شروع ہو گئی۔ اب اس کو سینکڑوں حدیثوں میں شک، سینکڑوں آیتوں میں شک، اللہ کو میرے پہ بالکل بھی ترس نہیں آتا۔ اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، ملا ہی نہیں کچھ، توبہ ہی نہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ عام حالت ہے میرے بھائی، عام حالت ہے۔ اللہ میاں، ایسا میں نے کون سا گناہ کر دیا جسے کوئی کیا ہی نہ ہو؟ کون سا گناہ کر دیا میں نے ایسا؟ یعنی میں نے تو کچھ نہیں کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ سارا قصور اللہ ہی کا ہے۔ یہ عام حالتیں ہیں، عام حالتیں۔ دل کے اندر شکوک و شبہات کی بیماری، اس کو ایمان کی کمزوری کہو یا نفاق کا اثر کہو۔ میرے دوستو، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ہاں مجھے معلوم ہے بہت سے ایسے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اپنے قصد و ارادے سے، اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے دل کے اندر وہ یہ خیالات لاتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے، تو بتاؤ ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ تقوی تو نہیں رہا، جو بالکل ابتدائی تقوی ہے وہی نہیں رہا۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچے، آدمی شرک سے بچے، پہلا درجہ یہ ہے۔ تو یہاں تو تقوی کا پہلا درجہ بھی نہیں رہا۔ اس لیے میرے دوستو، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ آپ یوں کہو گے کہ کیا کریں، کیسے کریں؟ آپ کا سوال بجا۔ اسی طریقے سے اب آپ آگے چلیں۔ یہ میں نے ایمان کی ایک مثال دی ہے، ایمان سے متعلق۔ اسی طرح آپ آگے چلیں، اللہ کی اطاعت کی جاوے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا حکم مانا جاوے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی جاوے۔ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی اللہ کا حکم مانا گیا، کبھی اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کر دی گئی۔ نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں۔ ایک جگہ اللہ کا حکم، اللہ کا ایک حکم مان رہا ہے اور دوسرا اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، لیکن بدنگاہی سے باز نہیں آتا، خیانت سے باز نہیں آتا، جھوٹ سے باز نہیں آتا،
دھوکہ دھڑی اور ملاوٹ سے باز نہیں آتا. ایک حکم مان رہا ہے اور ایک جگہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جی نہیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے. یہی اخلاق، یہی حالت ہماری اخلاق کی ہے. کبھی صبر ہے، کبھی صبر نہیں ہے، بے صبری ہے. کبھی شکر ہے، کبھی شکر نہیں ہے. جہاں انسان کی کچھ مصلحت، کچھ منفعت ہے، وہاں بڑا با اخلاق، بڑا متواضع. اور کہیں فرعون کا بھی باپ اعلیٰ درجے کا متکبر، اعلیٰ درجے کا بد اخلاق. جہاں اپنی منفعت وابستہ ہے، جہاں اپنا نفع، اپنی مصلحت وابستہ ہے، بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بڑے نرم لہجے سے بات کرتا ہے. اور جہاں اپنی منفعت و مصلحت نہیں ہے تو بڑی بد دماغی سے بات کرتا ہے، بڑی بد زبانی کرتا ہے، بڑا غصہ کرتا ہے. تو کہیں اللہ کے حکم کو مانا جا رہا ہے، کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ حق تقویٰ نہیں ہے. میں نے آپ کو اعمال، اخلاق اور عقیدے، ان میں سے ایک ایک مثال آپ کے سامنے دے دی. اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ یہ حالت پیدا کیسے ہو. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، خانقاہ میں جو محنت اور جد و جہد ہوتی ہے وہ اسی کے لیے ہوتی ہے. اور جب انسان ایسا ہو جاتا ہے تو وہی واصل الی اللہ کہلاتا ہے، اللہ تک پہنچنے والا. اور وہی کہتا ہے، وہی ہوتا ہے نسبت مع اللہ، اسی کو حاصل ہوتی ہے. اسی کا نام ہے نسبت مع اللہ، اسی کا نام ہے ولایت، اسی کا نام ہے ایمان کامل، اسی کا نام ہے تقویٰ. اور اسی کے لیے محنت ہوتی ہے. اور یہ چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی، یہ چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی، یہ چیز کچھ کیے کرائے بغیر نہیں ملتی. ایک شعر سنایا تھا میں نے، آپ کو یاد آ جائے گا شاید. کیا؟ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس. تو نے اپنی قیمت دونوں عالم سے، دنیا اور آخرت سے دستبردار ہونا ٹھہرائی ہے. اگر دونوں عالم سے دستبردار ہونے کے بعد بھی تو مل جاوے تو سودا سستا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، کچھ آئی ہوگی، پوری نہیں آئی ہوگی سمجھ میں. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہماری زبانوں پر ہے، زبان زد ہے، شیخ ابو بکر شبلی. شبلی شبلی بہت بولتے ہیں ہم لوگ. جی ہاں. یہ اپنے زمانے میں ایک علاقے کے نہاوند کے گورنر تھے. مفہوم بدلتے رہتے ہیں، معنی مطلب بدلتے رہتے ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا. آج کل تو حکومتوں کا طریقہ کچھ اور ہے، پہلے حکومتوں کا طریقہ کچھ اور ہوتا تھا. مثلا دلی میں ایک بادشاہ ہوتا تھا تو وہ صوبے میں، مثلا یو پی میں اپنا ایک راجہ، ایک نواب مقرر کر دے گا. یہ سارا پورا کا پورا یو پی تو اس کے تحت، اور وہ نواب صاحب، وہ راجہ صاحب بادشاہ کے ماتحت.
اس کو عامل کہتے ہیں، گورنر کہتے ہیں۔ ایک امیر المومنین ہوتا تو پوری مملکت کا ذمہ دار ہوتا، حاکم ہوتا، پھر الگ الگ علاقوں میں عامل گورنر مقرر کر دیے جاتے۔ یہ نہامند کے عامل تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے سب عاملوں کو، گورنروں کو طلب کیا اور ان کی خدمات کے اعتبار سے ان کو جوڑا عطا کیا گیا، جن کو خلعت کہتے ہیں، اعزازی اور انعامی جوڑا دیا گیا۔ جی ہاں، اتفاق سے بعض تو یوں لکھتے ہیں کہ ان شبلی صاحب کو یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا ہو، کسی نے ایسا کیا کہ اس کو اچانک چھینک آئی اور چھینک میں ناک میں سے کچھ ریزش نکلی اور وہ ہونٹوں پر، چہرے پر، داڑھی پر گر گئی۔ تو ایسے میں آدمی خود ہی ہڑبڑا جاتا ہے، اور بادشاہ کی محفل ہو تو اور زیادہ ہڑبڑا جاتا ہے۔ تو اس نے اور کچھ تو ملا نہیں، وہ جو خلعت بادشاہ نے اس کو دی تھی، وہ جو جوڑا بادشاہ نے اس کو دیا تھا، جلدی سے اسی کے ایک پلے سے وہ منہ صاف کر لیا، منہ صاف کر لیا۔ اتفاق سے بادشاہ کی اس پر نظر پڑی۔ بادشاہ نے کہا اوہو، ہماری خلعت کا یہ اکرام! تو بادشاہ نے وہ خلعت بھی اس سے لے لی، وہ جوڑا بھی اس سے لے لیا اور اس کو معزول کر دیا، برخاست کر دیا۔ عامل ہونے کا عہدہ اس سے چھین لیا۔ پہلے تو یہی سمجھ لو آپ، اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کیسے گوارا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کی نعمتوں کا استعمال گناہوں میں، گھٹیا کاموں میں۔ یہ جوانی جو دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے، لگ جائے گا پتہ تھوڑے دنوں، بغیر سمجھائے سمجھ جاؤ گے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کا استعمال غلط، اور اس کا استعمال غلط اللہ کو ناراض کرنے میں۔ یہ جو گوری چمڑی، حسین چہرہ دیا ہے اللہ کی نعمت، اس سے پوچھو جس کی رنگت کالی ہے، جس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو چہرے میں دیکھ کر کیا محسوس کرتا ہے؟ اور بلا کسی طلب کے، بلا کسی محنت کے اللہ نے اتنا خوبصورت چہرہ دے دیا۔ اب اس خوبصورتی کا استعمال غلط، اللہ کو کیسے گوارا ہوگا؟ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی معرفت حاصل ہو اور حقیقت معلوم ہو تو پتہ چلے کہ کوئی گناہ چھوٹا گناہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کوئی صغیرہ گناہ۔ تو کیا برا کیا تھا اس نے؟ خلعت تو اسی کی تھی، اسی کی ملکیت میں آ چکی تھی، اس کو دی جا چکی تھی، اسی کو پہننی تھی، اسی کی ناک کی ریزش تھی۔ اس نے پوچھ لیا تو کیا کیا، اور پوچھ لینے چاہیے تھے۔ لیکن بادشاہ نے اپنی خلعت کی ناقدری قرار دے کر وہ خلعت بھی اس سے واپس لے لی اور عہدہ بھی واپس لے لیا۔ شیخ شبلی کو احساس ہوا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، جب چاہے ذرا سی دیر میں کوئی چھین لے، یہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں زندگی برباد کی جاوے۔ سن رہے، دیکھ رہے آپ، سن رہے بات آپ؟ زندگی نہیں، ایم ایل اے بننے کے واسطے، ایم پی بننے کے واسطے، پردھان بننے کے واسطے سارا ہی دین برباد کر دیا۔
شرابیں پلائی جا رہی ہیں، رشوتیں دی جا رہی ہیں، مندروں میں جا کر ماتھا ٹیکا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس میں زندگی برباد کی جاوے؟ اور بالکل سچ، 100% سچ، بالکل سچ۔ تو انہوں نے بھی بادشاہ کی خلعت واپس کی اور عہدہ بھی واپس کیا، اور یہ کہا کہ اب اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے، اب اللہ کا بندہ بنیں گے، جیسا بندے کو بندہ ہونا چاہیے، ایسا بندہ بنیں گے جیسا بندہ ہونا چاہیے۔ یہی حق تقویٰ ہے، یہی حق تقویٰ ہے، یہی کامل تقویٰ، یہی کامل ایمان، یہی اسلام ہے۔ اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے زمانے کے ایک بزرگ جن کو خیر نساج کہا جاتا تھا ان کے پاس پہنچ گئے، ان سے بیعت ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں شبلی صاحب کی حالت اور ان کی استعداد دیکھ کر نساج نے محسوس کیا کہ شاگرد ایسا شاگرد ہے، مرید ایسا مرید ہے کہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق تو اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ان کو کہا کہ تم جنید بغدادی کے پاس جاؤ۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ حیات تھے، ان کے پاس بھیج دیا۔ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا مقصد اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور میں یہ سارا کا سارا قصہ، ساری کی ساری بات آپ کو یہی 2 جملے سنانے کے واسطے بتائے۔ شیخ نے کیا کہا؟ اے بیٹا، اگر میں تجھے یہ چیز قیمت میں دوں، قیمت کے بدلے دوں، تو لے نہیں سکے گا، اور اگر میں یہ چیز تجھ کو بلا قیمت دے دوں تو اس کی قدر نہیں کر سکے گا۔ اگر میں یہ چیز تجھ کو قیمتاً دوں تو قیمت ادا نہیں کر سکے گا، اور بلا قیمت دے دوں، فری میں دے دوں، مفت میں دے دوں تو اس کی قدر نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، ایک بات تو یہ سن لو، ایک بات تو یہ سن لو کہ یہ چیز فری میں نہیں ملتی، مفت میں نہیں ملتی، اس سے انسان اس کی پھر قدر ہی نہیں کرتا، اور قیمت اس کی اتنی ادا کرنی پڑتی ہے، قیمت اس کی اتنی ادا کرنی پڑتی ہے کہ ہر کسی کے بس کی وہ قیمت ادا کرنی نہیں ہے۔ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہر کسی کے بس کی نہیں وہ قیمت ادا کرنی۔ شیخ ابو بکر شبلی نے کہا، میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، آپ جو چاہے میرے اندر تصرف کریں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تقوی، حق تقوی جس کی تفسیر آپ نے ابھی سنی، حاصل تو ہو جائے گا، لیکن کیسے ہوگا؟ ابو بکر آپ کے سامنے حاضر ہے، جو چاہے آپ تصرف کریں، جو چاہے آپ حکم دیں۔ بیعت ہونے کا شوق ہے نا؟ بہت بیعت ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ کیا معنی بیعت کے؟ بیچنا، بیچنا۔ جب کوئی مرید شیخ کے پاس آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میری اصلاح کر دو، تو شیخ اور مرید کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے خرید و فروخت کا، اور وہ مرید اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، جو چاہے تصرف کرو۔
جو حکم دو گے بجا کے لاؤں گا، جو حکم دو گے پورا کروں گا۔ جب شیخ ابو بکر شبلی نے یہ عزم اور ارادے کا اظہار کیا تو شیخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جس شہر میں تم گورنر تھے وہیں جا کر تم بھیک مانگو 1 سال تک۔ جس شہر میں گورنر تھے اسی شہر میں جا کر 1 سال تک بھیک مانگو۔ ابو بکر شبلی دن بھر بھیک مانگتے ہیں، اور یا تو اس میں سے کچھ کھاتے ہی نہیں، بھوکے رہتے، یا جان بچانے کے بقدر کھا لیتے اور باقی فقراء کو دے دیتے۔ پورا سب 1 سال تک شیخ کے پاس نہیں گئے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تب جاتے ہیں، جناب نے مجھے یہ حکم دیا تھا، سال بھر تک نہاوند کی گلیوں میں بھیک مانگنے کے لیے کہا تھا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کر کے سال بھر کے بعد حاضر ہوں۔ جاؤ 1 سال اور بھیک مانگو۔ پھر 1 سال اور بھیک مانگی اور اسی طرح کیا۔ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں پورے 1 سال کے بعد اور کہتے ہیں حضور میں مزید 1 سال بھیک مانگ کے پھر حاضر ہوا ہوں حاضر خدمت۔ یہ ٹھیک ہے۔ سچ یا جھوٹ؟ ہم نے ایک قصہ سنا ہے، جب انگریزوں نے لکھنؤ کے نواب کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا، تو اسے پھانسی دینے کا ارادہ کیا، سزائے موت دینے کا ارادہ کیا۔ کسی نے کہا کہ تم اپنے یہاں ایک ظلم کی کہانی کیوں ترتیب دیتے ہو؟ اس کو تم گڈرنی کے پاس سے گزار دو، جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں نا ان کے پاس سے اس کو گزار دو، اس میں سے جو بدبو آئے گی وہ اس کو برداشت نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں ان کے پاس سے ان کو لے کر گزرے، اس کی بدبو سے اس کے دماغ کی رس پھٹی اور مر گیا۔ نازک مزاج گورنر ایک طرح کا نواب اور بادشاہی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کیسا مزاج ہوگا اس کا؟ اندازہ کرو، اندازہ کرو۔ اب شیخ ابو بکر شبلی جو کسی زمانے میں گورنر تھے نہاوند کے، اب حکم ہوتا ہے کہ وہیں جاؤ اور 1 سال بھر تک گندھک بیچو۔ گندھک ایک بڑی بدبودار چیز ہے، ایک بڑا بدبودار مسالہ ہے، یہ بیچو۔ تو 1-2 سال وہ بکوائی، یہ ہر حکم بجاتے ہیں، ہر حکم پورا کرتے ہیں، پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو جب بندہ اللہ کی راہ میں چلنے کا ارادہ کرے، اللہ کی راہ کا مطلب تو سمجھتے ہیں آپ؟ ہیں؟ ارے نہیں، کچھ لوگوں نے اس کا غلط مطلب مشہور کر دیا، تمہاری سمجھ میں شاید وہی آ رہا ہو۔ نہیں، اللہ کا راستہ وہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان اعمال میں لگنا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنانا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ اعمال یہی اللہ کا راستہ ہے، ان میں لگنا یہی اللہ کا راستہ ہے۔
جب بندہ اللہ کے راستے میں لگے تو اسے پہلے بندوں کے حق ادا کرنے چاہیے اور اللہ کے حق ادا کرنے چاہیے. پچھلے گناہوں پر توبہ کر کے پھر آگے چلیں. آپ نے خاص طور سے آپ میں سے جو بیعت ہوئے ہیں ان کو بتایا ہوگا شریعت تصوف پڑھو، شریعت تصوف پڑھو، سب کو بتایا ہوگا. وہاں ایک باب ہے تعلیم بوقت بیعت، وہاں اسے دیکھنا. اللہ کے حق ادا کرو پہلے اور بندوں کے حق ادا کرو. اللہ کا حق ادا کرنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نفلوں کے بجائے پچھلے فرض پڑھ لو. ہر روز 2 دن کی 4 دن کی پڑھ لو. 2 دن کی 4 دن کی نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لو. حج نہیں کیا حج کر لو. زکوٰۃ نہیں دی تھوڑی تھوڑی کر کے جتنی اپنی ذمہ ہے دے دو. بڑا آسان کام ہے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے کرنے کے واسطے. لیکن بندوں کے حق ادا کرنا، بندوں کے حق ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اگر میرے ذمہ میں کسی کے 1000 روپے ہیں، میں نے خیانت کی تھی، حساب میں گڑبڑی کی تھی، آج میں یہ کہہ کہ میں نے تیرے 1000 روپے چرائے تھے، میں نے 1000 روپے تیرے خیانت کیے تھے، دنوں میں لیتے واپس دے رہا ہوں، سر نہیں کٹتا، آدمی زمین میں گڑ جاتا ہے، ہمت ہی نہیں کرتا. یوں پوچھتا ہے اجی کسی اور بہانے سے دے دوں یا اس کی طرف سے خیرات کر دوں. بھائی خیرات کرنے سے تو حق ادا نہیں ہوگا، ہاں کسی بھی بہانے سے دے دو اس کو. پھر یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے ان کو. لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا وہ کہ میں نے آپ کے 1000 چوری کیے تھے، یہ لو اپنے 1000. شیخ کو حکم ہوتا ہے، شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ جب آپ گورنر تھے تو آپ نے نامعلوم ناحق کس کس کا مال لیا ہوگا، جس کو رشوت کہتے ہیں، اور بھی کسی طریقے سے نامعلوم کس کس کا مال لیا ہوگا، اور نامعلوم کن کن پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی. جن جن پر ظلم و زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگو، اور جن جن کا مالی حق تمہارے اوپر ہے اس کو ادا کرو. اوہو، اب ظاہر بات ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا علاقہ تو ہوگا نہیں، گورنر کا تو بڑا ایریا ہی ہوگا. مان لو آج کی زبان میں کہہ لو پورا صوبہ ہی ہوگا. شیخ ابو بکر شبلی اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اپنے حافظے اپنی یادداشت کے مطابق ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، اور جس پر کوئی زیادتی کی تھی اس سے معافی مانگتے ہیں، اور جس کا کوئی حق تھا اس کو ادا کرتے ہیں. اور شیخ کو آ کر اطلاع دیتے ہیں. شیخ یوں کہتے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی. تو ابو بکر شبلی، میں آج آپ کی سمجھ کے مطابق کہہ رہا ہوں، آپ نے تو کارڈ تو دیکھے ہوگا، وہ ڈاک کا کارڈ جو آتا ہے، پتے لکھ کے، سب کے پتے لکھ کے، اور کارڈ لا کے پیش کر دیا، حضور یہ خط ڈال دو، وہاں سے جواب آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا میں ان کے پاس گیا یا نہیں گیا، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ان سے میں نے معافی مانگی یا نہیں مانگی. جب یہ سب کام ہو گیا، حضرت فرماتے تھے کہ جب شیخ ابو بکر شبلی نے یہ کارڈ لا کے سامنے رکھ دیے تو شیخ نے کہا بس ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اوراد و وظائف تلقین کیے. اس کے بعد پھر اوراد و وظائف تلقین کیے. اور اوراد و وظائف تو بس صرف ایک پالش سی کے واسطے تھے، صفائی سی چمک کے واسطے تھے. علاج تو ہو چکا تھا، اصلاح تو
ہو چکی تھی، یوں کہو نسبت میں اللہ تو حاصل ہو چکی تھی، اس لیے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جتنے گناہ کیے تھے ان سب سے سچی توبہ کی، جو توبہ کی شرائط ہیں تمام شرائط پوری کر کے توبہ کی، تو بس اب تو کوئی گناہ رہی نہیں، بس یہی ولایت ہے، یہی نسبت میں اللہ ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو اور کتنے لوگوں کے قصے سناتا، بزرگوں کی کتابوں میں آپ نے خود بھی پڑھے ہوں گے۔ ایک مشہور قصہ ہے ہمارے یہاں، کثرت سے ہمارے اکابر سناتے ہیں، شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسے میں پھر اٹھا کر رکھتا ہوں، پھر سناؤں گا کسی دن۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ قصہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، علم سیکھا ہے، قرآن سیکھا ہے، حدیث سیکھی ہے، تفسیر سیکھی ہے، اگر آپ کسی سے ان پر عمل کرنا سیکھیں تو یقیناً حق کے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ سیکھا ہی تو نہیں، فکر ہی تو نہیں، وہ فکر ہی تو نہیں۔ اللہ کرے یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ اپنی ہر مہینے کی جو آخری بات ہوا کرتی ہے وہ دہراتا ہوں۔ اللہ کے شرعی تشریعی احکام کو دل سے قبول کر کے، دل سے پسند کر کے ان کو پورا کرنا ہے، ان کی تعمیل کرنی ہے۔ اللہ کے تکوینی احکام کو دل سے پسند کر کے، دل سے قبول کر کے ان کی تعمیل کرنی ہے۔ تشریعی احکام، وہ شریعت، جائز ناجائز، حلال حرام، جس کا آپ کثرت سے ذکر سنتے رہتے ہیں۔ اور تکوینی احکام ان کو بھی دل سے پسند کرنا، دل سے قبول کرنا، تعمیل کرنا۔ اللہ نے کسی کو کبڑا بنا دیا ہے، یہ اللہ کا تکوینی امر ہے، تشریعی نہیں کہ تکوینی امر ہے۔ یہ اللہ کا ایک تکوینی حکم ہے، تکوینی حکم، اسی کا حکم سے کبڑا بنا ہے۔ اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہونا ہے، اس پر اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تو نے مجھے کبڑا بنایا ہے، مجھے کبڑا ہونا پسند ہے، مجھے منظور ہے۔ جب یہ میرے لیے یہ تجویز ہے تو مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، مجھے پسند ہے۔ چلتے چلے جاؤ۔ میرے کتنے بھائی بڑے حساس ذکی الحس ہیں، لیکن پاس میں کچھ پیسہ نہیں دھیلا کچھ نہیں ہے، اور جب پاس میں پیسہ دھیلا کچھ نہیں ہے تو باہر کے گھر کے بھی اپنے نہیں ہیں، گھر کے بھی اپنے نہیں ہیں، دماغ بہت ہے، اب نہ اس کی کوئی سنے، نہ اس کی کوئی ماننے، نہ اس کو کوئی حیثیت دے، نہ کوئی عزت احترام اکرام۔ ہر وقت اس کے دل پر چھریاں چلتی ہے۔ نہیں آپ میں بھی ہوں گے ایسے، آپ میں بھی ہوں گے ایسے، ہر وقت اس کے دل پر چھریاں چلتی ہے۔ جی ہاں، لیکن ظاہر بات ہے اگر اس کے اپنے بس میں ہوتا تو یہ ایسا ہرگز نہ ہوتا، بدل دیتا اپنے آپ کو، پلٹ دیتا سب کو۔ ہاں، یہ اللہ کا تکوینی حکم ہے، قبول، دل و جان سے منظور۔ اللہ تیرا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اللہ مجھے پسند ہے، تو نے جیسے بنا پسند ہے۔ تجارت کرتا ہے، باپ دادا کا سرمایہ بھی لٹا دیتا ہے تجارت میں، لیکن جہاں ہاتھ ڈالتا ہے ناکامی ہی لے کر آتا ہے۔
جہاں ہاتھ ڈالتا ہے ناکامی ہی لے کر آتا ہے. باپ دادا کا سرمایہ بھی لٹا دیا, اپنا بھی سب کچھ لٹا دیا, گھر بکنے کا نمبر آ گیا. اس کے بس کا نہیں. اگر اس کا اپنے اختیار میں ہوتا تو ایسا ہرگز نہ ہونے دیتا ہے. اللہ کا حکم ہے, کچھ بھی ہو, کسی لیے بھی ہو. اے اللہ دل سے پسند ہے, منظور ہے, میں خوش ہوں. بڑی خواہش ہے اولاد کی, بڑی خواہش ہے اولاد کی, لیکن نہیں ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے. کیا کا جتن کر لی, کیا کیا کر لیا, نہیں ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے اگر اس کے بس میں ہوتا تو یہ کر لیتا, کسی اور کے بس میں ہوتا وہ بھی کر دیتا, لیکن ہار تھک کے بیٹھ گیا, کہیں سے کچھ نہیں ہوا. اللہ تیرا حکم ہے, مجھے منظور ہے, مجھے پسند ہے, دل سے قبول ہے. یہ ہے وہ تشریعی احکام. بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے, پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے, پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے. پیدا نہ ہو تو تسلی ہے, لیکن پیدا ہوا 2 دن 4 دن جیا اور پھر مر گیا, اوہ ایک ٹکڑے نہیں 100 ٹکڑے کر گیا دل کے. اللہ کا تکوینی حکم ہے. اللہ منظور, دل سے قبول. میرے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے تشریعی احکام, تکوینی احکام. اللہ کے تشریعی احکام بھی دل سے قبول ہوں اور پسند ہوں, اور تکوینی احکام بھی دل سے قبول ہوں اور پسند ہوں, تب ان پر عمل ہوتا ہے. اس کے بغیر تو اعتراض ہی اعتراض ہوتا ہے, اعتراض ہی اعتراض ہوتا ہے, اعتراض ہی اعتراض ہوتا ہے. اپنی اولاد کو دیکھ لینا. آپ نے کہا بیٹا دودھ لے کر آؤ, میں نہیں جاتا. ابا جی تم مجھے کہو, وہ بھی تو ہے, اسے بھی تو کہہ سکو تم, اس پہ بھی تو منگوا سکو تم. ابا کی طرف تو اعتراض ہے کہ اس سے زیادہ محبت ہے, میرے سے محبت نہیں ہے, میرے سے کام لیں, اس سے کام نہیں لیتے. اعتراض ہے ابا جی کے حکم پر بھی. یہی وہ اعتراض ہے. جب آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں گے نا تو دل میں یہی ملے گا کہ اللہ کے احکام قبول نہیں ہے, منظور نہیں ہے, پسند نہیں ہے. اسی واسطے ایمان میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے, کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. آگے کیا ہے؟ وقبلت جمیع احکامہ. میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. قبول. میرے دوستو, آپ نے شہد کی ایک پہچان سنی ہوگی. جب اس میں مکھی اندر ڈبوئی جاتی ہے تو وہ اندر نہیں رہتی, وہ باہر پھینک دیتا ہے, اس کو باہر آ جاتی ہے. وہ یوں بتاتے ہیں. اب یہ پہچان ہے شہد کے نہیں, لیکن ہے ایسا. کوئی بھی ہو, وہ شہد ہو یا کوئی اور چیز ہو, کچھ چیزیں ایسی ہیں جب مکھی اس میں ڈبوتے ہیں نا تو وہ اندر نہیں رہتی, وہ فوراً باہر آ جاتی ہے. اس کے اندر ہے کوئی چیز. اس دل کو ایسا بنانا ہے. کیسا بنانا ہے کہ غلط چیز اس میں نہ ٹھہرے, باہر آ جائے. اس دل کو ایسا بنانا ہے کہ صحیح بات کو فوراً قبول کر لے, فوراً قبول کر لے. اس کے لیے وہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ بتائی جاتی ہیں. علم, اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ذکر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی کچھ حالتیں بیان کی ہیں قرآن پاک میں. کلا بل ران علی قلوبہم. ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے, ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں, خراب ہو گیا, بیکار ہو گیا. دیکھ لو آپ, زنگ لگی ہوئی چھری کیسی ہوتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ دل اب اس میں اندر حق جاتا نہیں,
لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ان کے دل ہیں لیکن ان دل سے ان کو کچھ سوجھتا نہیں، سمجھتے میں نہیں آتا کچھ، ایسے دل ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان کے دل پتھروں جیسے ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ دل کی سختی، یہ دل کا بگاڑ ہے، یہ دل کا زنگ، یہ دل کا بگاڑ ہے، یہ دلوں پر مہر لگنا، یہ دل کا بگاڑ ہے۔ یہی دل ہے جو اللہ کے حکام کو قبول نہیں کرتا، اور جب یہ قبول نہیں کرتا تو عمل بھی نہیں ہوتا، جب یہ قبول نہیں کرتا تو عمل بھی نہیں ہوتا۔ اس ذکر سے اس کی مہجائی ہوتی ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جس کو ذکر کا جو بھی معمول بتایا ہوا ہے، جتنی بھی، وہ پابندی سے کرے، ناغہ نہ کرے، بلا شدید عذر کے ناغہ نہ ہو۔ یہ ابھی آپ سن رہے تھے ظہر کے بعد، عصر کے بعد سن رہے تھے آپ، دل کی صلاحیت اور استعداد کے بارے میں، کہ خلوت اور تنہائی میں دل کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ چلو یہ مطلب بھاری سا مضمون ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک بات آپ نے یہ بھی سنی تھی کہ جب کسی چیز کی رغبت ہوتی ہے، کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، جب رغبت ہوتی ہے تو وہ آدمی وہ کام کرتا ہے، جب خوف ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، جب خوف ہوتا ہے تو وہ کام چھوڑتا ہے۔ تو ایک بتایا ہوا آپ کو فکر آخرت، فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ میرے دوستو، یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، یہ سمجھ کے نہیں پڑھا، یہ ہم نے پڑھ کے بھلا دیا، نہیں تو خدا کی قسم آخرت کا ایک اتنا سا عذاب، اتنی سی سزا برداشت نہیں کر سکتے، اتنی سی سزا برداشت نہیں کر سکتے، اس سے غافل ہے۔ وہ اگر صحیح معنی میں، وہ فکر اگر صحیح معنی میں ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے تو پھر کچھ مشکل نہ رہے، جو ناممکن نظر آ رہا وہ آسان ہو جائے۔ فکر آخرت، ذکر، فکر آخرت۔ پھر ہے صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم دوسرے کو کرتا ہوا دیکھ کر ہی سیکھ سکتے ہیں، دوسرے کو کرتا ہوا دیکھے بغیر ہماری سمجھ میں ہی نہیں آنے کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کر کے ہی سیکھ سکتے ہیں، اور بغیر کرے ہم سیکھ ہی نہیں سکتے۔ شین کیسے ادا ہوتا ہے، فا کیسے ادا ہوتی ہے، صاد کیسے ادا ہوتا ہے، ضاد کیسے ادا ہوتا ہے، کتاب میں پڑھتے رہیو، یہاں زبان لگا لو، یہاں زبان کی کروٹ لگا لو، یہاں نوک لگا لو، کچھ نہیں ہونے کا۔ قاری صاحب کے سامنے بیٹھو اور قاری صاحب جس طرح ادا کرے اسی طرح تم کچھ کوشش کرو، کتنی سی دیر میں ادا ہو جائے گا۔ کچھ قاری صاحب کوشش کریں گے، بتاویں گے تا ادا کرتے وقت کہ یہاں زبان لگا لے، زبان کی نوک یہاں لگا لے، یہاں سے نکلے گا خا، خا، بس اتنی سی دیر میں ادا ہو جائے گا۔ کتاب میں پڑھتے رہیو، پلے نہیں پڑھنے کا اول تو۔ ہاں، اگر آپ کو یوں کہا جاوے چلو میں الف با تا کی بات تو بتاتا نہیں، ان کی طرف تو رغبت ہی نہیں ہماری آج کل۔ اے بی سی ڈی، بی ایسا ہوتا ہے، اے ایسا ہوتا ہے، کہو جاؤ، سنو جاؤ، اور آپ کے ہاتھ میں قلم دے کے یوں کہا اے ایسے بنا دے،
کسی کو بناتا ہوا دیکھ لیں اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بنوا دے، 1 منٹ میں بن گیا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور جو کر کے ہی سمجھ میں آتی ہیں، سیکھتا ہے انسان۔ اور یہ نسبت میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ تو صحبت شیخ، علم، ذکر، ایک چیز اور رہے گی مجاہدہ۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام مشقت کے بغیر نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے۔ پہلے زمانے کی تو کیا بات کریں، جب پیاس لگتی تو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جاتا، کنویں میں یہ ڈول ڈالتا، پانی نکالتا ہے، پھر اس کو پیتا۔ اب بھی کتنے مرحلے باقی ہیں پینے میں، تو آج بھی 4 پائے پہ سے اٹھ کے فریج کھول کے بوتل نکال کے تو پینا پڑتا ہی ہے۔ وہ تو گھر میں رکھا ہوا ہے، اس میں بھی تو کچھ کرنا پڑا۔ جو آپ عصر کے بعد بار بار سن رہے تھے، ارادہ اور اختیار، میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ بلکہ شاید 4 مرتبہ یہ بات سمجھائی۔ اپنے ارادے اور اختیار کا استعمال کرو تب عمل ہوگا، ارادے اختیار کے استعمال کے بغیر عمل نہیں ہوگا۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو تفسیر میں نے بتائی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حق تقوی کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، یوں کہہ لو آپ۔ اور جو اس میدان کے مرد ہیں، اگر آپ ان سے سیکھیں تو انشاءاللہ حق تقوی آپ بھی ادا کرنے لگیں گے۔ بات پوری کر رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں، بس ایک بات کہہ کے، ہم دھوکے میں ہیں، جاہل وائزوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا، اور کچھ کامل لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری مصلحت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک دم اٹھ کر نہ بھاگ جائیں۔ ورنہ میرے دوستو سن لو، سچ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے اکابر کی تفسیر دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جنت کے جو وعدے ہیں وہ حق تقوی پر ہیں، اور دنیا میں جو وعدے ہیں وہ متقین کے لیے ہیں، وہ حق تقوی والوں کے لیے ہیں، جو ایسے متقی ہیں جیسے متقی ہونا چاہیے، ان کے لیے وعدے ہیں۔ ہم صرف مسلمان کے لیے ان وعدوں کو سمجھتے ہیں، مومن کاملین کے لیے وہ وعدے ہیں، مومن کامل اور متقی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اسی کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، اسی کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے، بتاتے رہیں گے، بس وہی 4-5 چیزیں جو میں نے اب آپ کو بتائی ہیں، ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان پر عمل کیجیے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر یہ پڑھ لیا کرو، فکر آخرت پیدا ہوگی، جو ذکر بتایا ہے وہ کر لیا کرو، دل کے اندر صفائی پیدا ہوگی۔ محنت مشقت جی چاہے نہ چاہے جو کرنا ہے کر لیا کرو، بس آسان ہو جائے گا۔ جس سے رکنا ہے جی چاہے نہ چاہے ہمت اور رضا کر کے اسے رک جایا کرو، یہ مجاہدہ ہے، ہو جائے گا آسان کام۔ ماشاءاللہ مہینے میں ایک بار تو آپ آتے ہی ہیں، اور مہینے کے دوران آپ اپنے اپنے مقام پر ہمارے آدمیوں سے کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، یہی صحبت صالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 5-6 منٹ ہیں، دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے اور دوسری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم نے یہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا، اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ جو میں کہوں آپ بھی کہیے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم اپنی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کرتے تیری جیسی کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ناقص عبادتوں کو قبول فرما، محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔
سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں. سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا. اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما. تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما. اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے. تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے. اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما. تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. غیب سے مدد فرما. غیب سے مدد فرما. اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اے اللہ تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما. جائز تمنائیں پوری فرما. جائز مرادیں پوری فرما. جائز تمنائیں پوری فرما. جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما. اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما. اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے. اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے. اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے. اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما. اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما. مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما. اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا. اے اللہ اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے ہم کو بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے. بغیر حساب کے ہم سب کو بخش دیجئے. اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی ہمارے اساتذہ کی ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما. اور جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما. امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ اس بے بسی اور بے کسی سے نجات دے دے. اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات دے دے. اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما. ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے. اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے. اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے. اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان. ہم ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں. تجھی سے فریاد کرتے ہیں. تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے حق میں بھی قبول فرما اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما. آمین آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.